سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا وضاحتی آرڈر جاری کیا گیا ہے اس میں ترمیم کی کوشش جو حکومت کی وہ تو کھٹائی میں نہیں پڑ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحتی فیصلے میں جو وضاحت سی کی گئی تھی اس کے اوپر جو وضاحت آئی ہے اس نے اور زیادہ ابہام جو ہے کریٹ کر دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک اپنا رول اور ان کی اپنی جاب ہے اور ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا ایک اپنا آئین کی تشریح کرنا یا قانون کی تشریح کرنا وہ ان کا کام ہے. لیکن اس فیصلے کو میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء دیکھ کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان، میں تو پہلے بھی اس پہ بلکہ کہہ چکا ہوں، عزت مآب سپریم کورٹ نے کسی جو کینڈیڈیٹ ہے یا ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے جیتا ہوا ہے اس کی یا کسی شخص کی پارٹی افیلیشن کا تعین تو وہ نہیں کر سکتے. آئین اور قانون کے زمرے میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اس سے زیادہ اور ابہام پیدا ہو چکا ہے اس فیصلے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑا واضح کر چکی ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے مختلف کمیونیکیشنز کے اندر تسلیم کر چکا ہے بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین اور عمر ایوب صاحب کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل، تو وہی ہے پھر ان کی طرف سے جاری کیے گئے تمام جو ہے سرٹیفکیٹس پھر وہی ہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور چیئرمین اور 41 بندے جو ہیں پھر وہ بھی تحریک انصاف کے ہی بنتے ہیں. اشارہ ان کا اسی میڈیا پہ بھی یہ خبر چل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی بیرسٹر گوہر صاحب کو ایز چیئرمین تسلیم نہیں کیا. یہ ہمارے ساتھ غلط جو بیان منسوب کیا جا رہا ہے، ہم نے کبھی اس طرح کی انڈرٹیکنگ نہیں دی. اور اس کی وجہ یہ ہے فیصلے میں جو ججز لکھ رہے ہیں کیا وہ غلط ہے؟ پھر دیکھیں اب کس سٹیج پہ کون سے ڈاکیومنٹ کو دیکھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا الیکشن کمیشن کی طرف سے کمیونیکیشنز ہوئیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، اس میں وہ انہیں چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہی لکھتے رہے. دیکھیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی اس کی وضاحت دے سکتی ہے اور ان کی وضاحت آ بھی جائے گی. لیکن اگر کیونکہ ابھی بھی پی ٹی آئی نے ایسے بہت سارے لیٹر جمع کروائے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر آپ یہ دیکھیں ایڈریس کیا گیا ہے بطور چیئرمین یا سیکرٹری جنرل. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے 3 انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے اور ابھی بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پینڈنگ پڑا ہوا ہے میری اطلاعات کے مطابق. تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ کسی سٹیج پہ انہوں نے چیئرمین، ہاں وہ اگر سیلف سٹائل چیئرمین اپنے آپ کو، کیونکہ پارلیمان میں تو سیلف سٹائل ہی پیش کرتا ہوں، جو ریگولیٹر ہے اگر اس نے ہی تسلیم نہیں کیا اور اس نے ہی کسی چیز پہ فیصلہ نہیں دیا تو پھر یہ کس طرح چیئرمین ہو گئے؟ اگر جو اگست سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ان کی جو کتابت ہوئی ہے یا جو خط و کتابت ہے اس میں اگر کہیں تسلیم کیا تو وہ بھی منظر عام پہ آنا چاہیے. تو پھر حکومت کی نظر میں آج کا یہ آرڈر کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں میں واضح طور پہ یہ کہہ دوں کہ اس آرڈر نے اور زیادہ ابہام جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے اور اس کا وہ پیدا کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شارٹ آرڈر آیا، شارٹ آرڈر کے بعد کیونکہ آئین اور قانون میں واضح طور پہ 3 دن کا لکھا ہوا ہے، 3 دن 15 کیسے دن ہو گئے یہ تو بھی ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو دیکھا جائے گا کون سی کانسٹیٹیوشن پروویژنز ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ بجائے 3 دن کے اندر 15 دن کے اندر اپنی بیان حلفیاں جمع کرائیں. اور بیان حلفیاں ایک دفعہ جمع ہو چکی ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری ایک اپرچونٹی دینا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ اس آرڈر کے تھرو جو ابہام پیدا کیا گیا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی آئین و قانون کی کوئی پروویژن ہے. آپ جیسے ابہام کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی نظر میں یہ کلیئرٹی تھی جو کہ مانگی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لیکن جو آپ ابہام کی بات کر رہے ہیں یہ ابہام آپ کی آئینی ترمیم کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا؟ قطعاً نہیں. اور بالکل ایز آف ناؤ، ایز آف ٹوڈے جو ہے اس میں یہ 41 کے 41 لوگ جو ہیں یہ آزاد ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ عزت مآب سپریم کورٹ جس طرح 39 کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا اسی فیصلے میں شارٹ آرڈر میں ان 41 کو بھی پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیتے، پھر تو یہ نہ گفتگو ہوتی نہ یہ بحث ہوتی میری اور آپ کی. یعنی اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ آپ آئینی ترمیم کے لیے ان 41 ارکان پر ہی تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ ان میں سے ہی کچھ ارکان ٹوٹیں گے اور آپ کے ساتھ آئیں گے. میں دیکھیں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو فی الوقت کی کیلکولیشنز ہیں اس کے مطابق نمبرز ہمارے پورے ہیں اور بالکل کمفرٹیبل 2/3 اکثریت موجود ہے ہمارے پاس. کیسے پورے؟ لیٹس ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اس پہ. جی 221 تھے مولانا صاحب کو ملا کر، اور 21 کے بعد آپ کی کل ایک سیٹ رحیم یار خان سے پاکستان پیپلز پارٹی کی آئی جن کو حلف ہی آج ہو گیا ہے ممبر کا، تو 222 ہو گئے. 2 مزید شارٹ ہیں ابھی. لیکن 2 مزید شارٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو جب یہ آئینی ترمیم لے ہوگی تو آپ دیکھیں گے وہ ووٹس آئیں گے اسی ایوان سے ہی آئیں گے. آئیں گے تحریک انصاف کی سائڈ سے ہی، جنہیں وہ انڈیپینڈنٹ مانتے ہیں یا تحریک انصاف کا مانتے ہیں؟ آئیں گے اسی اراکین پارلیمان سے اور اس کے آئیں گے تو در اراکین پارلیمنٹ ہی دیں گے، لیکن وہ تحریک انصاف کے کیمپ کی طرف سے آئیں گے ووٹ نا. ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا جنہیں تحریک انصاف اپنی پارٹی کا مانتی ہے آپ انہیں انڈیپینڈنٹ مانتے ہیں.
وہ اگر خود اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ مانے تو، اگر وہ اپنے آپ کو خود انڈیپینڈنٹ مانے تو، اگر وہ اپنے آپ کو خود انڈیپینڈنٹ مانے، یہاں پہ 3 کیٹیگریز ہیں حکیم ملک صاحب. ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ 41 ہے، جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. آج کے اس وضاحتی فیصلے کے بعد تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ اب وہ تحریک انصاف کے ہی ارکان پارلیمنٹ ہیں، اور یہ فیصلہ بھی یہی کہہ رہا ہے. تیسری کیٹیگری ایک اور بھی ہے، وہ جو کہ 8 ارکان ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر بھی آتے ہیں، جن میں عمر ایوب بھی آتے ہیں، اس میں کچھ 4-5 ارکان مزید بھی ہیں. ان میں سے کوئی لوگ آپ کو پھر ووٹ دے سکتے ہیں، چونکہ وہ تو انڈیپینڈنٹ ہی ہیں، ان کا تو کوئی یہ معاملہ ہی نہیں ہے. یہی بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہی بات ہے. جب لے ہوگی یہ آئینی ترمیم، آپ دیکھیں گے جو اس میں ووٹ دے گا وہ واضح طور پہ نظر آئے گا. اندر نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بڑی سی اسکرین لگی ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ اپوزیشن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی، اور اپوزیشن کہے گی کہ یہ ہیڈ کاؤنٹ کیا جائے. اور جب ہیڈ کاؤنٹ ہوگا، آئیز ایک طرف ہوں گے، نیز ایک طرف ہوں گے، اور یہ رزلٹ جو ہے اس کا آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی ہوگا اور ایوان کے اندر بھی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس کس نے اس پہ ووٹ کیا ہے اور کس کس نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہے. آج کا جو فیصلہ آیا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کافی ساری ابہام موجود ہے، کافی ابہام اس کے اندر موجود ہے، لیکن ان ارکان کے لیے تو کافی ایک نا وہ پریشان کن صورتحال بن گئی ہوگی. جو کل تک وہ انڈیپینڈنٹ تھے، بلکہ آج دوپہر تک وہ انڈیپینڈنٹ تھے، فیصلے کے بعد تحریک انصاف نے آرڈر بھی جاری کر دیا ہے پارلیمانی لیڈرز نے کہ ہمارے جو پارلیمانی پارٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے ووٹ تحریک انصاف کی طرف کی ہدایات پر ہی کرنا، یعنی کہ نہیں دینا ووٹ ترمیم کو. تو اب وہ بھی ذرا ابہام میں آگے ہوں گے کہ ہم نے ووٹ کرنا یا نہیں کرنا. کرتے تو 63A کا فیصلہ موجود ہے، جس میں پنجاب کے اندر بندے ڈی سیٹ ہو گئے تھے، اس پہ بھی ابھی ریویو پینڈنگ پڑا ہے. 1.5 سال ہو گیا ہے اس پہ، ریویو کا فیصلہ نہیں آیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اس پہ ریویو کا فیصلہ آ جاتا تو یہ تمام طرح ابہام ایگزسٹ ہی نہ کرتا. اور ویسے بھی ان اینی کیس اس فیصلے میں بھی آپ دیکھیں تو جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس پہ ایک ڈسینٹنگ نوٹ بھی آیا تھا، اور کیونکہ آئین ان دا اسکیم آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی جو اسکیم ہے اس کے اندر واضح طور پہ 63A کے اندر جو تمام تر پروسیڈنگز ہیں وہ واضح طور پہ اس کی کسی قسم کی تشریح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس پہ پھر بھی ری رائٹ کیا گیا آئین کو، اور جب ری رائٹ کیا گیا تو اس سے اور زیادہ ابہام پیدا ہوا. اب وہ ابہام پیدا ہونے کے بعد وہ ریویو فائل ہوا کہ یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کسی قسم کی نہیں ہو سکتی، اور یہ استحقاق نہیں ہے عزت مآب عدالتوں کے پاس کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس قانون کا کیا کریں گے جو ابھی حال میں ہم نے اس کی ترمیم کی ہے، الیکشن ایکٹ کی جو امینڈمنٹ آئی ہے 2017 کی، اس میں ہم نے فردر ریٹریٹ کیا ہے، ہم نے اس کو فردر سولیڈیفائی کیا ہے اور کلیریفائی کیا ہے. ہم نے اس میں کہا ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ جو شخص اراکین پارلیمان ایک دفعہ بیان حلفی دے دے گا تو وہ بیان حلفی تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ کسی کو لیگل رائٹ نہیں دے سکتا، ترمیم کو جو ہے وہ اوور رائٹ تو نہیں کر سکتا وہ. لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ کو کسی سٹیج پہ چیلنج بھی نہیں کیا گیا، یا اگر چیلنج کیا گیا تو وہ ٹیک اپ ابھی تک نہیں ہوا. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے کے اندر قصہ مختصر یہ ہے کہ کرکس آف دی اسٹوری کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر آپ کے پاس پورا ہے اور آئینی ترمیم کل آ رہی ہے اور کل منظور بھی ہو جائے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ ضرور کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ بالکل پورا ہے، سینٹ میں بھی پورا ہے، اور کتنے بائی دا وے نیشنل اسمبلی میں بھی پورا ہے. اور پورا سے مراد کیا ہے؟ کل آئینی ترمیم لے ہوتی ہے، میجک نمبر تو 224 ہے، کتنے آپ کے پاس نمبر ہیں کیا آپ کے پاس؟ دیکھیں 224 ہوں گے تو تبھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. میجک نمبر 224 آپ کہہ رہے ہیں پورا، تو کتنے ہیں؟ 24 25 26 اس سے اوپر کتنے ہیں؟ سمجھ صاحب میں نے کل ایک شو میں کہا تھا کہ میں حساب کا اتنا پکا نہیں ہوں، اور واقعتاً میری میتھس کمزور ہے، لیکن فی الوقت کی جو کیلکولیشنز ہیں اس کے حوالے سے صاحب مجھے لگتا ہے آج کے فیصلے کے بعد نا ذرا آپ کا گڑبڑ گیا. نہیں، میں سمجھتا ہوں گڑگڑا آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حساب اسی طرح وہاں پہ پلس کے بعد نا مائنس لگ گیا اس کے اندر. ذرا میں مزید وضاحت کر دوں ذرا. آپ نے خود کیلکولیشن کی 222 کی تو آپ نے کی نا، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی وہ میموران بھی گنوائے. 222 سے پلس کر کے آپ اسے لے گئے تھے نا، پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ اراکین کو لے کر آپ چلے گئے تھے کوئی 224 25 پہ. اب اگر مائنس ہو کے دوبارہ 222 پہ آ گئے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 222 جو آپ کی کیلکولیشن کے مطابق وہ درست ہے، لیکن اس کے ساتھ جو 224 ہمیں ضرورت ہے، آپ دیکھیں گے اسی ایوان میں سے 224 نمبر کمفرٹیبلی گورنمنٹ اس کو پورا بھی کرے گی اور آئینی ترمیم. اس ترمیم کو لے کر آنا منظور کروانے کا جو دعویٰ ہے وہ اس فیصلے کو آپ جو ہے نگیٹ کر رہے ہیں، آپ اس فیصلے کو ہاتھ میں نہیں لا رہے. نہیں، اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. آئینی ترمیم تو ہمارا استحقاق ہے، وہ اس طرح اس فیصلے کو تو نگیٹ نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں کہ 41 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اگر مثال کے طور پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی ووٹ کاؤنٹ یا نہیں کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ اس پہ ایک
ڈیبیٹ ہے، وہ ایک فیصلہ ہے، اس پہ ریویو ہے، وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. کیا وجہ ہے آپ یہ کی تمام تر آئینی چیزوں کو ترمیم اس سے پہرائے متعلق میں پچھلے کئی مہینوں سے بات چل رہی ہے، لیکن حکومت بالکل نگیٹ کرتی رہی، ایک مسٹیریس سی خاموشی رہی اس معاملے کے اوپر. آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہے. کیا وجہ ہے اتنی کیوں مسٹری جو ہے وہ سراؤنڈ کرتی رہی سارے ترمیم کے معاملے کو؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں مئی میں جو لا منسٹر صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے حکومت سوچ رہی ہے، اور اس ٹائم وقتاً فوقتاً آن اینڈ آف اس پہ بحث بھی چلتی رہی، اس پہ سوچ و بچار بھی چلتا رہا، لیکن کام وہی اچھا ہوتا ہے جو خاموشی سے کیا گیا ہو.